قرآن کریم کی آیت ہے ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا واسمہ لہ، یعنی کہ قرآن کریم کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، دیکھیں اس کا مفہوم میں آپ کو یہ بتا دوں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کائنات میں پیدا کر کے آپ کو لکیر کا فقیر نہیں بنایا ہے کہ آپ وہی کریں جو آپ کے اجداد نے کیا۔ اللہ نے آپ کو عقل سے نوازا، ورنہ یہ میں نے ذبابا واسمہ لہ، یہ کائنات کے تمام سائنسدان مل کے بھی ایک مچھر کے پر کی تخلیق تو کرنے سے رہے، تو لہذا وہ وسعت قلبی کا ہے، افہام و تفہیم کا ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کا مطالعہ کریں، اور کیا کہتے ہیں کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں پوری امت کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ کتنی شادیاں کی حضور کریم نے اور کن سے کی؟ اب آپ اپنے معاشرے کے اقدار کو دیکھیں، بیوہ کی طرف لوگ دوسرے نکاح کے لیے یا تو رجوع نہیں کرتے ہیں، اور اگر کرتے بھی ہیں تو ذرا نظر جو ہے یا اوقت اتنی نہیں ہے۔ حضور کریم نے کیا مثال سیٹ کی؟ شیر افضل مروت نے ایک کانفرنس میں ایک خطاب فرمایا تھا، اور اس خطاب کے دوران اس نے ایک آیات تلاوت فرمائی تھی، سورۃ الحج کے 73 نمبر آیات تھی۔ میں آپ کو اسکرین پہ بھی شو کر رہا ہوں، آپ حیران ہو جاؤ گے کہ مسلمان کے کنٹری میں، مسلمانوں کے ملک میں، مسلمانوں کے لیڈر اور ایک ایسے پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں جو ریاستی مدینہ کا دعویدار ہے۔ اگرچہ حقیقت میں کچھ بھی نہیں ہے، لیکن دعویدار تو ہے نا۔ لیکن اس کی ایک لیڈر کی آیات کی تلاوت آپ سنیں تو آپ حیران ہو جاؤ گے کہ یہ کیسی طریقے سے یہ آیات تلاوت فرماتے ہیں۔ پہلے تو اس کو یہ چاہیے تھا کہ اس کی یہ آیات اس کو صحیح طرح یاد کرنی چاہیے تھی، بعد میں اس کی صحیح مفہوم اس کو یاد کرنی چاہیے تھی، بعد میں اس کو کانفرنس میں آ کر اس کو خطاب کے دوران پڑھنا چاہیے تھا، لیکن اس نے نہ تو صحیح طریقے سے یاد کیا ہے، تو آ کے وہ جو ہے نا خطاب کے دوران وہ آیات کی تلاوت فرماتے ہیں۔ اگر کسی کو تلاوت کی آیات نہیں آتی تو وہ ترجمہ کرے، تب اس کی جو مفہوم ہے وہ بتائے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا قرآن مجید کی تلاوت فرمائیں، اور اگر کسی نے کی تو بہت اچھی بات ہے، لیکن جس کو نہیں آتی تو وہ کیا ضرورت ہے کہ خواہ مخواہ تم جو ہے نا لوگوں کو الو بنا کر خود الو بن جاتے ہو۔ ایسا نہیں کرنی چاہیے نا۔ یہ ہمارے پاکستان میں بہت سیاستدانوں کے ساتھ اسی طرح ہوا ہے۔ کچھ سال پہلے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے، ابھی وہ فوت بھی ہو گئی ہے، میں اس کا نام نہیں لوں گا، سیاستدانوں میں سے ایک ہے، اس پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر سورۃ اخلاص بھی غلط پڑھا ہے۔ حیران ہو جاؤ گے کہ یار یہ کیسے، پتہ نہیں وداؤٹ کنٹری لوگ جب یہ حالات دیکھیں گے تو ہنستے ہوں گے کہ یار یہ کیسے مسلم کنٹری ہے۔ اور یہ بہت عجیب بات ہے کہ پارلیمنٹ کے ممبر اور وہ سورۃ اخلاص اس کو نہیں آتی، اس کو قرآن مجید کی تلاوت نہ آتی ہو، یہ بہت عجیب بات ہے، اور بہت عجیب کنسپٹ جو ہے نا اس کے معاشرے میں پھیلتی ہے اس کی۔